العالمین الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وخاتم الانبیاء والمرسلین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب جیسا جانتے ہیں کہ قال اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث قدسی ہے. ہم جتنا بھی درس لے رہے ہیں آج تک جو ہم نے جو درس حدیث کے اندر سلسلہ جو شروع کیا ہم نے ہفتے میں 1-2 دن، تو ہم کلام کر رہے ہیں حدیث قدسی کی طرف کہ اللہ رب العالمین کی یعنی کلام اور زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کی ایتھنٹیکیٹس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ کوئی کہے کہ کیا حدیث اور کیا معاملہ. یہ تو اتنی ماشاءاللہ اللہ کا کلام ہے، یہ سمجھ لیجئے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ من عمله صلاته فإن صلحت فقد افلح وانجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انقص من فريضة شيء قال رب عز وجل انظروا هل لعبادی من تطوع فیکمل بها من تقصها من الفریدة ثم یکون سائر عمله على ذلك. روای ترمذی شریف وکذالک ابو داود والنسائی وابن ماجہ وابن احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہما. یہ حدیث پاک دراصل ترجمہ یا مفہوم پیش کرنے سے پہلے اس بہترین حدیث کی جو عنوان ہے وہ سمجھیے ہم کہ اللہ اکبر. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جعلت قرۃ عین بی کا صلاح، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک. اس خطاب میں سرکار علیہ السلام کا فرمان ایسا سبحان اللہ کہ نماز اللہ کو بھی پسند اور اللہ کے حبیب کو بھی بے انتہا پسند. تو یہ جو آج کی ہماری حدیث پاک ہے تو اسی موضوع پر اس کی اہمیت اور اس کے مفہوم کے لیے پہلے ہم سمجھیں کہ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ یعنی نماز کا قیام کیا ہے. اس میں مفسرین فرماتے ہیں نماز قائم کرو. نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کی ظاہری باطینی حقوق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے. نماز کی ظاہری حقوق یہ ہیں کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ نماز ادا کی جائے، اور نماز کے فرائض، سنن، واجبات، نوافل اور مستحب. اور سے سنیے گا جی حدیث کا جو نچوڑ ہے وہ میں آپ کو شروع میں تمہید کے طور پہ بیان کر رہا ہوں کہ مستجابات کا خیال رکھا جائے اور تمام مفسدات مکروہات سے بچا جائے. جبکہ باطینی حقوق یہ ہیں کہ آدمی دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے خیالات سے فارغ کر کے ظاہر و باطن کے ساتھ بارگاہ حق میں متوجہ ہو اور بارگاہ الہی میں عرض و نیاز اور مناجات و محو ہو جائے. یہ بہار شریعت اور دیگر امام بیضاوی کی تفسیر میں موجود یہ بات. اب نماز قائم کرنے کے لیے، اس کی نہ کرنے کے لیے، رد کرنے کے لیے، نہ ٹھیک پر نماز پڑھنے کے لیے وعیدیں کیا ہیں، یہ دو قرآن کی آیت سے ہم سمجھ کر پھر اپنی حدیث کی طرف چلتے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے جو نماز نہیں پڑھنے والوں کی مذمت میں سورہ مومنون 18 پارہ اللہ فرماتا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یعنی یہ تو وہ ہے خوشخبری کہ اللہ رب العالمین
اے ایمان والے وہ کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و رضو کا خیال کرتے ہیں یا خشوع و رضو کرنے والے ہیں۔ اب اس صورت میں تو ایمان والوں کی مزید اوصاف بیان کرنے کے بعد ایک وصف یہ بھی بیان کیا، ایک یہ معاملہ بھی بیان کیا کہ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی یہ فرمایا جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ایمان والوں کے لیے آگے قرآن پاک کی آیت نے فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، شاید جمعے کو بھی میں نے یہ آیت بیان کی تھی۔ تو اس میں اللہ کیا فرما رہا ہے، یہ وارث ہیں یہی لوگ، کس کے؟ جنت کے، جنت الفردوس کے، جہاں اللہ ہمیشگی کے ساتھ ان کو وہاں رکھے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک وعید کے اندر یہ حدیث ہے کہ محدثین فرماتے ہیں کہ جو نماز دنیاوی معاملات میں، اس میں ساری چیزیں آ گئی، مال، دولت، اپنی بزی مصروفیت دنیاوی، اولاد بھی ایک مصروفیت میں آ جائیں بعض اوقات، اس سے نماز چھوڑے گا تو کل حشر میں بڑا 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 خسارہ اور نقصان پائے گا، حضور علیہ السلام فرمان۔ ایک اور حدیث کنز العمال شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز کا پہلا سوال یوم قیامت میں ہوگا، اور جب تجھ سے سوال ہوگا اس وقت یہ نہ پوچھ کے تیری کیا حالت ہوگی، کیونکہ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ تو یہ جو حدیث قدسی ہے اللہ رب العالمین جل شانہ اپنے حبیب علیہ السلام کو فرما رہا ہے، اس کا مفہومی ترجمہ سنیے۔ میں نے وہ بتا دی آپ کے سامنے کہ رواہ ترمذی شریف کی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، نسائی، ابن ماجہ، مختصر اسی حسد کی کتابیں جو اتھینٹیکیٹ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، سب سے پہلے۔ اگر وہ درست نکلی تو وہ کامیاب و کامران ہوگا، اگر وہ خراب نکلی تو وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ لیکن اگر اس کے فرائض میں کچھ کمی ہوئی، لیٹ سے یہ سن لی گا جملہ، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو کیا میرے بندے کے پاس کچھ نوافل ہیں، اب سمجھے آپ نماز کو، تاکہ اس کے فرائض میں جو کمی رہ گئی ہے وہ اس میں نوافل کے ذریعے پوری کر دی جائے، پھر اس کے تمام اعمالوں کا حساب اسی طرح کیا جائے گا، یعنی اس کو فرض میں کنورٹ کر دیا جائے گا۔ تو یہ اس کے مفہوم سے آپ کیا سمجھے، اس آیات ترجمے سے، یعنی اس حدیث سے سمجھے یہ کہ ہم آج کل شارٹ کٹ میں خدا گواہ ہے، ویسے گناہ نہیں ہے، یہ پہلے سمجھیے نوافل چھوڑنا گناہ نہیں ہے۔ اسی لیے علماء بولتے ہیں بھائی بس 13-17 کی 7-17 کی 9 پڑھ لو، 2 ادھر کر لو ادھر کر لو، تو وہ اس لیے شاید وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بیزی ہو تو پھر گناہ نہیں ہے نوافل پڑھنا۔ لیکن یہاں سرکار علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، وہ تیری نوافل کتنی قیمتی ہوگی جب تجھے سوال ہوگا، اور جب تجھے لگے گا کہ میری چینج کہاں ہے، جب کبھی ضرورت ہوتی ہے نا انسان، تم بھی ابھی دنیا میں جاتے ہو یار، تو ہم پہلے نئے آئے تھے تو وہ سکے نہیں ہوتے تھے، اب وہ کار پارکنگ کے لیے سکوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ ابے بھائی ہر دکاندار کے بجاؤ تو اس وقت منع ہی کر دے، نہیں یار میرے پاس نہیں ہے، نہیں چینج، ڈھونڈ کے کئی مشکلوں سے 1 روپے کی چینج کی جو اسٹور سے ملتی تھی، ویسے خوش ہوتے تھے چل یار کار پارکنگ کے لیے لگا ہے نا، کتنی قیمتی، حالانکہ کچھ ویلیو کیا ہے، جب تمہارے پاس نوٹ ہے $10 $100 $1000 ہے $5 लाख ہے تو سکوں کی ویلیو کیا، لیکن نوافل کی ویلیو جب قیامت میں پتہ چلے گا، کیونکہ ہمارے فرائض کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کون سی فرائض اللہ کو قبول ہے کہ نہیں، ہم تو خیالات میں رہتے ہیں، ہماری طرح دھیان ہی ہمارا کہیں اور چلا جاتا، 2 منٹ کے لیے کوئی ٹینشن ہوتا ہے، پوری نماز عشاء کی نماز میں وہ پورا ٹینشن، بلکہ آج کل تو تراویح میں بڑھ جاتا ہوگا، پوری تراویح کے اندر وہی ٹینشن چل رہا ہوتا ہے آخر دس تک۔ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نماز کی حفاظت فرمائے۔ تو یہاں فرمایا کہ بندوں کے فرائض پورے، اب تشریح سنیے اس کی۔ اس حدیث کے اندر چند امور واضح ہیں، نکتے۔ نمبر 1، نماز کی اہمیت ثابت ہوتی ہے، قیامت کے دن حساب و کتاب کی ابتدا نماز سے کی جائے گی، یعنی روز محشر کہ جاں گداز بود آئے ہے اولی پرسش نماز بود، سب سے پہلے نماز کی قیامت وہ اس کا سوال ہوگا۔ اب قیامت کا دن جو کہ انسانی جان کو پگھلا کر رکھ دے گا، اس دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نمبر 2، نماز کی درستگی کی صورت میں باقی اعمالوں کو بھی درست اور صحیح تسلیم کیا جائے گا،
جملہ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو. یعنی 11ویں شریف، لنگر، جلوس میں جانا، یہ بات دبا ہے. اگر تمہاری نماز میں کمی رہ گئی تو پھر اس چکر میں مت رہنا. یہ تو جملہ کتنا، یہ حدیث پاک قدسی ہے. کیا فرمایا جا رہا ہے کہ نماز کی درستگی صورت میں باقی اعمال کو بھی درست اور تسلیم نہیں کیا جائے گا اگر پہلے نماز میں اٹک گئے تو مقصد یہ ہے کہ نماز کی خرابی کو اور کوتاہی کی صورت میں باقی اعمالوں کو بھی کالعدم قرار دے دیا جائے گا، اور ایسا شخص ناکام و نامراد ہوگا اس روز. نمبر 3، نفلی عبادت اور نفلی نمازوں کی اہمیت کا اگر کسی شخص کو پورے اہتمام اور کوشش کے باوجود نماز میں کوئی خامی اور کمزوری پائی گئی تو اللہ تعالیٰ اسے نوافل کے ذریعے پورا کر کے اس شخص کو فرض نماز کے برابر پورا اجر دے گا. اب اس میں نوافل ہی نہیں ہے، صدقہ بھی ہے. یہاں ایک مسئلہ انشاءاللہ کل سے میں شروع کر رہے ہیں ہم لوگ، زکوٰۃ کا مسئلہ. وہ اس میں غور سے سنیے گا، وہ بہت ضروری ہے ہمیں جاننے کے لیے کہ اگر ہم زیادہ زکوٰۃ دے دیں تو کیا ہے، تو وہ تمہارے صدقے میں چلی جائے گی. اور صدقے کو کم مت سمجھو. کل اللہ رب العالمین آقا علیہ السلام فرماتے صدقہ اللہ جمع کرتا ہے. جیسے تم بکری پالتے ہو، بچہ پالتے ہو چوزے کا اور اس کو مرغا بناتے ہو نا، جب تم قیامت میں پوچھو گے تم نے دیے ہوں گے چارہ نہیں 2 سینٹ، اور اللہ کی بارگاہ میں پوچھو گے تو وہ $10 لاکھ کیسے ہو گئے؟ اللہ بتائے گا میں تیرے جو صدقہ تھا نا اس کو پال رہا تھا، سنبھال رہا تھا. یہ ہے قیمتی چیز کہ آپ کا وہ صدقہ جاریہ وہ نیک عمل میں کنورٹ کر دیا جائے گا. تو اس صورت میں تیسرا، چوتھا، نماز کے علاوہ باقی فرض عبادت، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ میں بھی اگر کوئی کمی پائی گئی تو نفلی روزے، نفلی صدقات، نفلی عمرہ، نفلی حج کے ذریعے پوری کر دی جائے گی، اور اس سے کامل و اکمل فرائض کے ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. لہٰذا فرض عبادت کے اہتمام کے ساتھ ساتھ نوافل کی عبادت کا بھی ذخیرہ رکھنا چاہیے تاکہ کل قیامت کے دن جب اعمال کی تکمیل یا فرض کی ادائیگی کا کوئی موقع نہیں ہوگا، ان نوافل کے ذریعے انہیں یہ پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا. کسی شاعر نے بلکہ سید سعدی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو رحمت کا بہانہ ڈھونڈ کے تمہارے کام کر رہا ہے نا، کہ رحمت خدا بہانہ جو ید بہانمی جو ید، یعنی اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے. تیرے میں کیا قابلیت ہے؟ ہم میں ایسی قابلیت کیا ہے ایسی کہ ہم اپنے آپ کو قابل سمجھیں گے ہماری نمازیں؟ بس اللہ رب العالمین جل شانہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے حبیب کے صدقے یا اللہ اپنے دین مدین پر صحیح معنوں میں ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو، سب کو نیک نمازی بنا. یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہر برائیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آمین. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وخاتم الانبیاء والمرسلین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم.